اور سابقہ پروگرام میں غالباً ایک بات ہوئی، ایک سوال ہوا تھا اور اس میں کے جواب میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دیکھیں مکالمہ، آج میں وہی پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ آخری بات ہوگی اور ہم اس کے بعد اس کو یہیں پر روکیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ سورہ الانعام آیا نمبر 74 سے 79 تک 83 تک کے مضامین اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو مختصر سا میں نا اس سے صرف سمجھانے کی خاطر، سمجھنے اور سمجھانے کے، پہلے خود سمجھوں گا پھر ہم کوشش کریں گے مل کر سمجھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جہاں پر بت پرستی کی قائل تھی وہیں پر مظاہر فطرت کی بھی پرستش کرتے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مکالمہ میں پیش کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو کہا۔ اب یہ ایک باس قابل باس بات ہے، اس پر باس ابھی بنتی نہیں ہے، کسی پروگرام میں آئندہ ہو جائے گی کہ ابھی کا لفظ باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ایک قابل باس بات ہے، بعد میں بات ہوگی۔ فی الحال میں اس کا ترجمہ، چونکہ قرآن کے اپنے الفاظ میں چچا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے وہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم نے علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو اپنا الہ مانتے ہو؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور یہ جب بات کہی اس کے بعد چونکہ آیا کے الفاظ آ رہے ہیں اس لیے قابل غور بات ہے، غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، کیا دکھایا؟ ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام بادشاہت دکھائی، اور دکھائی کس لیے؟ کیا انہیں کوئی شک تھا؟ اب ہمارے ہاں ایک بڑے آسانی سے ایک جملہ یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں نے لکھ بھی دیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دن ایمان نصیب ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدائی طور پر، پیدائشی طور پر اللہ کا نبی ہو اور وہ ہدایت پر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آیت کے الفاظ کیا ہیں ذرا غور کیجئے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی تمام بادشاہت دکھائی، کس لیے؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ انہیں عین الیقین ہو جائے۔ یقین کے حدیں ہیں، ایک ہے علم الیقین، دوسری ہے عین الیقین، اور تیسری ہے حق الیقین۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، زیر باس نہیں ہے، اس لیے یہیں پر رکوں گا، کیونکہ دیکھ کر ایک ہوتا ہے سن کر یقین کرنا، دوسرا ہے دیکھ کر یقین کرنا، اور تیسرا مکمل یقین اپنے اندر محفوظ کر لینا، سراپا یقین ہو جانا، تو تجربے سے ثابت کر کے اسے ثابت کر دینا کہ یہ یقین کے مقام ہے، یقین ہے۔ تو ہم یہاں سمجھ رہے تھے آیت نمبر 75 کے تحت کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے، عین الیقین کے مقام پر پہنچ